اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کی نزدیک عائل زندگی کا مقصد ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، ورنہ فطرت کی وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جو اپنے سامنے رکھی گئی ہے۔ لہذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام، مرد اور عورت کی پاکیزہ عائل زندگی ہے۔ جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دی جائے تو معاشرہ کی شیرازہ بندی کس طرح وہ ممکن ہے، اور اس انتشار سے کیوں کر بچایا وہ جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عائل زندگی کے استحکام اور بقا کی نہایت وضاحت سے ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی اور شوہر کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق وہ دیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور ان سے تمہارے درمیان محبت اور الفت وہ پیدا کر دی ہے۔ یہ قدرتی بات ہے۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے، دوسری طرف بعد میں محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شارع حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے معاون و غم خوار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کی ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس طرح ان عورتوں کے حقوق کی جس طرح ان کے فرائض ہیں رواج کے وہ مطابق۔ زوجین کے حقوق اور فرائض، آواز آ رہی ہے؟ اچھا، زوجین کے حقوق کیا ہیں؟ ان میاں بیوی کی اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کریں۔ بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے کا و کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار دے دے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرے اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے، وراثت کی حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ نیک عورتیں فرمان بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی گھر کی وہ محافظ ہوتی ہے۔ اچھا، میرا پتہ نہیں آج کیا ہے، ادھر تو سگنل ویسے پورے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، ابھی آ رہی آواز؟ ہلو ہلو، اچھا جی ٹھیک ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ ہو گیا۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے، اس کی راز افشا نہ کرے، گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے، اور اس کی اموال اور اشیاء کے ساتھ ان کی آبرو اور ان سے نسل و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ نبی علیہ السلام بھی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور اب میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے سب سے وہ بہتر ہوں۔ نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو اور اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت وہ کرے۔ اولاد کے حقوق و فرائض، اسلام میں والدین پر اولاد کی حقوق مقرر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کرے، اور پھر اپنی جگہ ان کی شادی کرے، اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھے۔ والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد صالحہ ان کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کا سبب وہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائی، ان سے رحمت اور محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کرے، ان کی رائے کو اپنے رائے پر مقدم رکھے، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی و محبت سے پیش آئے، اپنی مصروفیات سے مناسب وقت پر ان کے لیے مختص کرے، ان کی بھرپور خدمت کرے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے مغفرت کی دعا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جڑ کو، اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کی بازو ان کے لیے جھکاؤ، کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ ماں باپ کے لیے دعا جو ہے ٹھیک ہے۔
بس ہجرت اور جہاد سے انشاءاللہ پھر وہ کل پڑھیں گی. آج آپ لوگ کہتے ہو کہ آواز بھی صحیح نہیں ہے تو ٹھیک ہے. کل تو ویسے اتوار ہے. اگر آپ لوگ چاہیں آپ نے ساری